معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ سرد ہوائیں کراچی میں چلنی شروع ہو گئی ہیں اور جو سیاست کا گرما گرم موسم ہم لاہور سے دیکھ رہے ہیں، کل سے اسمبلیوں میں مچنے والا طوفان بدتمیزی، اقتدار کی بندر بانٹ میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیان بازی، لیکن اس میں ہمیں کہیں عوام کے مسائل پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جس کرب سے، جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، وہ کہیں نہیں ہے۔ جنیوا کی ایڈ جو امداد آئی ہے، جو بھی ہے، اس کو اب قرضہ بھی ہے، اس میں کچھ فلڈ ڈونیشن بھی ہے، تو ہم کب تک اس پر خوش ہوتے رہیں گے؟ یہ خوش ہونے کا موقع تو نہیں ہے، یہ تو شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے بجائے، اور کسی بھی آپ گھر کی مثال لیجئے، اگر ایک گھر کے خرچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے گھر کے لوگوں کی، یہ آپ کو میں اب ڈائریکٹ مخاطب ہوں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے۔ اسحاق بھائی، آپ کس مجبوری کے تحت، لوگ کہتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے، نہیں، آپ میں ایک مروت اور لحاظ اور احسان مندی بھی موجود ہے، تو آپ اس کو کب تک نبھائیں گے؟ کیا اپنے ملک کی کاسٹ پر نبھاتے رہیں گے؟ آپ کیوں نہیں میاں صاحب سے کہتے، بڑے میاں صاحب سے، کہ یہ 80 لوگوں کی کابینہ جو ہے نا، یہ کس کے خرچے پر کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کم کریں نا۔ 10 لوگوں سے زیادہ کی، 11 لوگوں سے زیادہ کی تو کیبنٹ نہیں ہونی چاہیے، یا اور فائدہ ان کا کچھ بھی نہیں، آتا جاتا ان میں سے کسی کو کچھ نہیں، کام ایک دھیلے کا نہیں، ٹی وی پہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے بس بولتے رہو، جو مرضی بولتے رہو، اپنا مائک اور کیمرہ جو ہے نا اس کا استعمال بڑھ گیا ہے، اور ہمارے ٹیکسز کے پیسے پر 80 لوگوں کی کابینہ کا کوئی جواز ہے؟ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز، ان کی سیلریز، کوئی حد ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کون دیکھے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے پورے ملک میں۔ ابھی پنجاب میں جو تماشا ہوا ہے آج ہی، وہ دیکھا آپ نے؟ جو اقتدار کی بندر بانٹ میں یہ سیاسی پارٹیاں سب لگی ہوئی ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا، چونکہ ان کی ایک مجبوری یہ تھی کہ جب وہ کولیشن پارٹنرز کو رکھنا تھا، ان کی تو گورنمنٹ نہیں بنتی ان کے بغیر۔ تو آپ کیوں نہیں اپنے خرچے کم کرتے؟ آپ یاد رکھیے وہ وقت بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتی، اس کلپ میں مائک اور کیمرے کے سامنے نہیں بتانا چاہتی میں آپ کو کہ اتنا برا وقت آپ لوگوں کا قریب آ گیا ہے، تو آپ کو اسمیل کر لینا چاہیے کہ آپ کر کے رہیں۔ جو خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں کہہ کر نعرے مار کر جلسوں میں، یہ خدمت ہے کہ عوام کی ٹیکسز کا پیسہ جو ڈیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے، جو لوگوں کی بیسک نیڈز پہ لگنا چاہیے، وہ ان کی پرکس اینڈ پریولیجز پہ لگ رہا ہے، ان کی تنخواہوں پہ لگ رہا ہے۔ اور یہ صفایا کون کرے گا؟ اب کی بار وہ نہیں آئیں گے جن کو بدنام کرنے کے لیے گلی گلی، شہر شہر جال بچھایا گیا، اور سب سیاستدانوں نے کیا۔ مریم نے کیا کیا تھا؟ عمران نے جو کیا وہ سو کیا۔ مریم کیا کر رہی تھی اس سے پہلے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب لوگ نکلیں گے، میں دیکھتی ہوں مریم جو ہے یا آپ کے نون لیگ کے دوسرے لوگ، وہ کیسے روکیں گے اب عوام کے موب کو، چونکہ اب عوام کو اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے لیے اب خود اٹھو، ہمیں کیوں بدنام کرتے ہو؟ ہر معاملے میں فوج کو گھسیٹتے ہو، ہر معاملے میں کہتے ہو رینجرز ہماری مدد کے لیے آ جائے۔ تم ان سیاستدانوں کا گھیراؤ کرو، تم ان سے کہو کہ 10 سے زیادہ کی آپ ایک فیصلہ کریں، ایک پالیسی بنائیں۔ فیڈریشن میں آئندہ کے لیے بتا رہی ہوں، فیڈریشن میں 12 سے 15 تک کی کیبنٹ ہونی چاہیے۔ جس طرح کا ہمارا ملک ہے، اس کے معاشی حالات ہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور پروونسز میں تو اس سے بھی کم ہونا چاہیے۔ ہر پروونس میں 9 سے زیادہ اور 11 سے زیادہ کی کیبنٹ نہ ہو، اس میں مشیر بھی شامل ہے، یعنی نان الیکٹڈ لوگ بھی شامل ہیں، جن کو جو الیکشن میں نہ جیتے اس کو اس طرح اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں، ایڈوائزر ٹو سی ایم، منسٹر فلانا فلانا۔
وہ ایڈوائزر کرتے کیا ہیں؟ صرف سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیٹرول، سرکاری خرچے پر عیاشی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ سرکاری خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے آتا ہے. تو اب ان لوگوں کو، اور یہ ٹیکسز یہی نہیں ہے جو عمران خان ایک جاہلوں والی باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کر کہ جی اتنے کم لوگ، میں مانتی ہوں کسی حد تک اس میں اسٹیٹسٹکس کی حد تک تو وہ جو پراپر ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ بہت کم ہے. لیکن ذرا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئیے. ہر آدمی جو ضرورت کی اشیاء خریدتا ہے، یعنی کہ 67% ہم نے اس دن کیا تھا، لوگ جو برانڈڈ چائے، برانڈڈ مسالے، برانڈ سے مراد یہ لائف بوائے بھی صابن ہے لیکن ہے تو ایک بڑی ملٹی نیشنل کا، تو جو لوگ گھٹیا سے گھٹیا صابن بھی استعمال کرتے ہیں اس پہ پلس ٹیکس لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کون دیتا ہے؟ وہ کون دیتا ہے؟ وہ یہی لوگ دیتے ہیں. تو ان کے پیسے سے اب اگر تم لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی، ان کو بتا دیجئے اسحاق بھائی، چونکہ آپ ان میں سب سے بہتر آدمی اس لیے کہ نہ آپ کی اولاد میں سے کسی کو آپ نے آگے کیا، موروثی سیاست آپ نے اختیار نہیں کی، کچھ بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ زبان نہ کھول سکیں میاں صاحب کے سامنے. دوست اچھا وہی ہوتا ہے جو بر وقت بتا دے کہ جی ہماری یہاں غلطی ہے، ہم یہاں جو ہے وہ غلط جا رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے. پھر وہ وقت بہت قریب ہے جب عوام اٹھیں گے اور ایک ایک چیز کا آپ سے حساب لیں گے. سب سیاستدانوں سے یہ سمجھ لیں سب، اور جتنی بڑی پارٹی سو کالڈ اپنے آپ کو کہتی ہیں، خدا کے لیے اتنی بڑی بڑی کیبنٹس جو ہیں ان کو بنانا بند کریں. اور آتا جاتا انہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ایڈوائزر ہوں گے؟ کس بات کے ایڈوائزر؟ بس ایک پورٹ فولیو ساتھ لگا دیا، ایک نام ہے کہ جی ایڈوائزر ٹو فلاں 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 ڈپارٹمنٹ، ٹو پرائم منسٹر اینڈ ٹو چیف منسٹر. یہ عیاشیاں ختم کریں. جس کو ٹکٹ دیں اس سے حلف لیں کہ عہدے کا لالچ نہیں کرو گے، کہ تم ہم الیکشن جیت جائے ہماری پارٹی تو تمہیں عہدہ بھی ملے گا. نہیں. ہمیں بلوچستان بھی یاد ہے، ہمیں بلوچستان کی وہ کیبنٹ یاد ہے کہ 100% ہوتے ہوتے صرف 2 آدمی بچے تھے. ساری کیبنٹ، اتنی بڑی کیبنٹ تھی چھوٹے سے صوبے میں، چھوٹا سا بجٹ. تو یہ عیاشیاں کون ختم کرائے گا؟ یاد رکھیے آپ کی بار فوج نہیں آئے گی، عوام کریں گے آپ کا احتساب. اور یہ وہ احتساب نہیں ہے وہ جو تقریروں میں، جلسوں میں خان صاحب بولتے پھرتے ہیں، یا مریم بی بی بولتی پھرتی ہیں، یا آپ کے دوسرے سیاستدان بولتے ہیں کہ عوام احتساب. یہ وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا اس طرح گھیراؤ ہوگا جو آپ سری لنکا کے گھیراؤ کو بھول جائیں گے. وہ تو پھر بھی تمیز تہذیب والے لوگ تھے، 100% وہاں لٹریسی ریٹ تھا، اور انہوں نے اپنے ڈیفالٹ پر بہت جلدی قابو پا لیا. لیکن آپ لوگوں کا حشر اتنا برا ہونے جا رہا ہے اگر آپ باز نہیں آئیں گے. اب سیاستدان این پلس بیوروکریسی لائیے، جنیجو صاحب والی پالیسی دوبارہ. 1000 سی سی سے زیادہ کی کسی بیوروکریٹ کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے تو بٹھا دیا تھا سوزوکی مہران میں 800 سی سی کی گاڑی میں. آپ یہاں پر پالیسی بنانی پڑے گی. وہ بنائے گا کون؟ بنانی تو آتی نہیں ہے. یہ خود ہی بنا کے بیٹھ دیتے ہیں آپ کو. یہی بیوروکریٹس آپ کو قانون بنا کے دیتے ہیں، یہی بیوروکریٹس آپ کو پالیسیز بنا کے دیتے ہیں ملک کی. تو ان کا جب تک احتساب آپ خود نہیں کریں گے، یا اگر آپ کہیں ایمانداری سے یہ بتائیں گے کہ جی اس میں ہم انوالو نہیں ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا پھر عوام ان بیوروکریٹس کا کیا کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آپ کو میں، چونکہ آپ سے میری ایسی احسان مندی، آپ میرے محسن بھی ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ نے جس طرح ہر معاملے پہ جب میں پریشان ہوں کچھ تو آپ اپنی مدد بھی آفر کرتے ہیں. بے شک مجھے وہ مدد نہیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن مدد آفر کرنے والے کا ظرف دیکھا جاتا ہے، اس کی بڑائی دیکھی جاتی ہے، اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. تو اس کو ایکنالج کرتے ہوئے میں آپ سے ہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ میاں صاحب کو سمجھائیے. اور آخری طریقہ یہ ہوتا ہے سمجھانے کا کہ علیحدگی اختیار کر لیں. علیحدگی اختیار کر لیں، آپ کی عزت بڑھ جائے گی. یقین کیجئے اسحاق بھائی، آپ کی عزت بڑھ جائے گی عوام میں. اور آپ مسلم لیگ نون کی مدد کے بغیر، پارٹی کی مدد کے بغیر، یا پیپلز پارٹی میں ایک آدھا کوئی ڈھنگ کا بندہ ہوگا تو اسے تو وہ سامنے ویسے ہی نہیں آنے دیتے. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے وہ ساری 2 نمبر عورتیں، ان کا میک اپ جو تھا، اور جیٹ طیارے میں اپنی لیڈر کی برسی میں گئی تھی. وہ کتنے افسوس کی، شرم کی بات ہے ان عورتوں کے لیے. ایک تو یہ وومن سیٹ اب ختم ہونی چاہیے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے. الیکٹ ہو کر آؤ، دیکھو عوام بھی تمہیں ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں. حرکتیں تو تمہاری ایسی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا. یہ لپسٹک پاؤڈر لگا کے جو ہے اور سرکاری طیاروں میں بیٹھ کے اپنی لیڈر کی برسی اٹینڈ کرنے جاؤ، ہلا گلا کرو، یہ برسیوں پر یہ ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر نہ بھی وہاں پہنچ سکو، اپنی ٹرانسپورٹ پر جاؤ
قرآن خوانی کرو ان کے لیے، اصحال ثواب کے لیے کام کرو، اور ان کے نام پر کچھ وقف کرو غریبوں کے لیے. کھانا نہیں، کھانا تو ختم ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد، دوسرے ٹائم کے بعد. کوئی ایسا روزگار ان کے لیے بندوبست کرو کہ انہیں بھیک کا لفافہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو نہ مل سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اس پر بات کریں گے، اب جو بھی گورنمنٹ آئے وہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ہٹا دے. بے نظیر کے گھر سے نہیں آتا یہ پیسہ. بے نظیر صاحبہ کی جو اپنی ذاتی دولت ہے ان کی چھوڑی ہوئی یا جو بھی ہے ان کے بچوں کے پاس جو ہے، اس سے آپ جتنی مرضی مدد کریں اچھی بات ہوگی، لیکن سرکار کے پیسے سے، ہمارے پیسے سے، حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ اب آپ کر کے تو دکھائیں ذرا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ اپنے ان سارے سیاسی بھائی بندوں کو، کیونکہ جس طرح 18ویں ترمیم پہ اپنے مفادات کے لیے عوام کے خلاف آپ لوگ جڑے تھے، تو اگر اب اچھی چیز کے لیے جڑ جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. اور آپ تو بہت اللہ والے آدمی، میں آپ کو جانتی ہوں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں. آپ کتنے درد دل رکھنے والے، کتنے بہترین انسان ہیں، کتنے بہترین خاندان سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے اپنی کوئی بیٹی کوئی بیٹا سامنے نہیں لائے. آپ کے بیٹے تو بہت اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، آپ نے ان کو سیاست میں تو آپ آگے نہیں لائے. آپ میں وہ مین جو بڑی خرابیاں ہیں سیاست دانوں کی، وہ آپ میں نہیں ہیں، اور اس کو میں پروف کر سکتی ہوں. تو اپنے وہ جو پلس پوائنٹس ہیں ان کو ہی خدا کے لیے کام میں لائیں، اور میاں صاحب سے کہیں کہ یہ بادشاہت نہیں ہے یہاں پر، یہ سب دھندے ختم کریں. آج کے لیے آپ سے یہی کہنا تھا، چونکہ ابھی بہت چیزیں جو ہے نا وہ اب بات کرنے والی بات بن رہی ہے، اور وہ ہے آج کی سب سے خوشگوار تبدیلی، ایم کیو ایم کا دوبارہ اپنے پلیٹ فارم پر لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. تو یہ جو بدھو گھر آئے ہیں نا، اب ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ کچھ عقل بھی استعمال کریں انشاءاللہ. جیسے کہ آج فاروق ستار صاحب نے بھی کہا، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی، خالد مقبول نے بھی، کہ اب یہ جو 10 ارب ڈالر آپ لے کر آئے ہیں نا، یہ تو کراچی آپ کو 6 مہینے میں کما کر دے دے گا. لیکن کراچی کا بھی تو کچھ کریں، کراچی کا تو کسی نے سوچا ہی نہیں. بس یہی کہنا تھا آج آپ سے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں